اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ میرے پیارے قومی بھائیوں، آپ کے شہر کے اندر آئے ہیں، کوئی آپ سے ووٹ اور نوٹ اور چندے کی اپیل نہیں ہے، اتنی بات یاد دہانی کرانے آئے ہیں کہ یہ زندگی چند روز کی زندگی ہے، ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اپنے مالک کے سامنے جانا ہے اور وہاں جا کر یہ انسان فیصلہ سنے گا۔ جیتنے والا ایسا جیتے گا کہ پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور ہارنے والا ایسا ہارے گا کہ پھر دوبارہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مالک فرماتا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، اس کامیابی کی فکر کرو اللہ کے بندو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو اور اللہ کو اپنا اکیلا مالک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے بندو، شرک بہت بڑی نمک حرامی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ میں شرک کو کبھی معاف نہ کروں گا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، امت مسلمہ کی اکثریت نے اسی شرک کو اپنا لیا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو مار پڑتی ہے، کمزور ہو گئے ہیں مسلمان میرے بھائیوں۔ ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا ہے، ان کو ٹکڑوں کے اندر بانٹا گیا ہے، کسی کو بریلوی بنا دیا گیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا گیا، کسی کو اہل حدیث بنا دیا گیا، آپس میں لڑے ہیں بھائی، اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر آج بھی ہم اپنے دین کی طرف پلٹیں، اسلام کی طرف، خالص اسلام کی طرف، اس طرح جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو خالص کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان کو گارنٹی قرار دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، تب تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ بتاؤ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر کیا دعوت اٹھائی تھی؟ اتنی ایک بات ہی، بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ ساری صفات ایک اللہ کی ہیں۔ اللہ نے اپنی خدائی کسی کو نہیں دی ہے اللہ کے بندو، وہ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی صرف کسی کو نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سارے انبیاء نے یہی بات بتائی ہے، سارے انبیاء اسی ایک نقطے کو بیان کرتے رہے ہیں اپنے اپنے دور کے اندر کہ لوگوں اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ زمین جس کے اوپر آپ چلتے ہو میرے بھائیوں یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ کسی پیغمبر نے نہیں بنائی ہے، یاد رکھیے، کسی نبی ولی نے نہیں بنائی ہے، فرشتے نے نہیں بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ بارشیں اللہ برساتا ہے میرے بھائیوں، یہ جو سانس لیتے ہو ہوا یہ اللہ نے بنائی ہے، اور زمین سے طرح طرح کے پھل کھاتے ہو، یہ دیکھو یہ سیب پڑے ہوئے ہیں، یہ آم ہیں، بتاؤ یہ کس نے بنائے ہیں میرے بھائیوں؟ آم چوستے ہو، سیب کھاتے ہو، کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ بتاؤ داتا کون ہے، کون روزی دینے والا ہے، کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر تم جا کر ماتھا ٹیکو۔ اللہ اولاد دے تو کہو یہ پیرن دیتا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں بھائیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ سورہ شورا کے آخری رکوع پڑھو، جو اپنے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، یہی بات اگر نہ لکھی ہوئی کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا چوک کے اندر کھڑے ہو کے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے اپنے رب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ ان مولویوں اور پیروں نے آپ کو اپنے رب سے دور کر دیا گیا ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگو تو اللہ سنتا ہے۔ کیوں ان کے وسیلے سے مانگو تو سنتا ہے؟ کیا وہ میرا رب نہیں ہے؟ کیا اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، اس نے ایسے ہی مجھے چھوڑ دیا ہے؟ میرے بھائیوں، جبکہ ہمارے رب کا حکم بھی ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو،
ہمارے علماء بتاتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا غوث مدد۔ بتاؤ اللہ کے بندو یہ کس کی تعلیم ہے؟ آپ کے رب کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کسی نیک بندے کی تعلیم نہیں ہے۔ تمہارا رب تو اس طرح بیان فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ جو اللہ اللہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ؟ نظر تو کوئی نہیں آتا کس کو؟ یہ بابا تو نظر آتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا۔ مالک فرماتا ہے ان کو بتاؤ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے، میرے بندوں کو چاہیے کہ میری یہ بات مان لیں، میری یہ بات مان لیں، اور اگر یہ میری بات مان لیں گے تو ہدایت یافتہ ہیں، پھر وہ سب سے بڑے جاننے والے اپنے مالک کو پہچان گئے، اور اگر ان کو یہ بات یقین نہیں آتا ہے تو پھر گمراہ ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کس کی تعریفیں کرتے ہو میرے پیارے بھائیوں؟ اللہ کی کرتے ہو۔ پھر عہد و پیمان کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز کے اندر اللہ کو پکارتے ہو، پھر اسی نماز کے بعد دوسروں کو پکارنا شروع ہو جاتے ہو میرے پیارے بھائیوں، اور یہی عہد شکنی ہے، یہی کلمے کا انکار ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا، یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے رب کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بھی ہیں، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا تھا قبروں کو کچا رکھنا، انہوں نے کہا تھا عمارتیں اس کے اوپر مزار نہ بنانا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام عرس اور میلے کرنے والے نہیں تھے، ڈول ڈمکے بجانے والے نہیں تھے میرے بھائیوں، وہ مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، دعوتی دور ہے میرے بھائیوں، دعوت دو۔ نبی علیہ السلام 13 سال وہاں دعوت دیتے تھے، اس نقطے پر انہوں نے اکٹھا کیا ہے، جو اس بات کو مانتا ہے اس کے اوپر نماز ہے، اس کے اوپر روزہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور جو اس بات کو ہی نہیں مانتا ہے اس کے اوپر نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں اللہ کی طرف اس کے اوپر سوائے جہنم کی آگ ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا وردی پہن کے پریڈیں کرتا رہے، بتاؤ کتنی تنخواہ اس کو ملے گی؟ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مہینے بعد یا سال بعد جا کے فوج والوں سے یا پولیس والوں سے تنخواہ مانگے گا کہ میں پریڈیں کرتا رہا ہوں، روزانہ ڈیوٹیاں دیتا رہوں گا اٹھ کے، وہ کہے گا انرولمنٹ کرائی تھی، بھرتی ہونے کے لیے آئے تھے، وہ کہ وہ تو نہیں آیا تھا، تو کس چیز کی تنخواہ؟ اسی طرح اسلام کے اندر بھی انرولمنٹ ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انرولمنٹ ہے اسلام کے اندر، یاد رکھیے، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی چیز لائق نہیں ہے، مالک تو ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کی پیروی کروں گا، کسی اور کو قائد نہیں مانوں گا، کسی اور کو لیڈر نہیں مانوں گا۔ اللہ کے بندو یہ کلمہ ہے، یہ ہمارا آخری سہارا ہے میرے بھائیوں، اس سہارا کو بھی آج چھین لیا گیا شرک کی وجہ سے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 18 نبیوں کا ذکر، سورہ الانعام پڑھو، ان کی تعریفیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ تھے، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا نامہ اعمال برباد کر دیتا۔ سورہ زمر آخری رکوع پڑھو، اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، اور آخری نبی کو مخاطب ہو کے کہتا ہے دیکھو میں وحی کر رہا ہوں تمہاری طرف، اور سب کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور وحی کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو یہ یاد دہانی کرانے آئے، کوئی نوٹ اور ووٹ کا سوال نہیں ہے، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچا لو۔ اگر شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا، اگر واسطہ وسیلہ دینا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے پکارو، ان کے ذریعے پکارو اللہ تعالیٰ کو۔ پورے قرآن میں الحمدللہ سے لے کر والناس تک کوئی ایک دعا بتا دو جو واسطے وسیلے کے ساتھ ہو، ساری براہ راست ربنا اللہم ربنا، رب کو پکارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
نبی علیہ السلام یہی تعلیم دے کے گئے ہیں. آج دین کو بدلی کر دیا گیا, فرقے بنا دیے گئے اور ہر چیز بدلی کر دی انہوں نے. للہ واپس لوٹو اپنے دین کی طرف. دین اسلام ہے, اس کے اندر فرقے نہیں ہیں. جہاں فرقے ہیں وہاں اسلام نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے. جن کا ایمان سلامت ہے مالک قائم رکھے, اور جن کے عقیدے میں تھوڑی بہت خرابی ہے, ایک لمحے کا مسئلہ ہے, تھوڑی بہت خرابی ہے, فوراً توبہ کر لو. کوئی دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا رب ہے, معافی مانگ لو اپنے مالک اور خالق سے, فوراً معاف کر دیتا ہے, یقین کیجیے. یہ بھائی کچھ کتابیں دے رہے ہیں, کوئی قیمت نہیں ہے, پڑھیے, اس پر ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. اپنے گھروں میں جو قرآن ہے, یہ صرف یاد دہانی ہے میرے بھائیوں. جن چیزوں کو یہ قوم بھول گئی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر ایمان خالص کے اوپر اکٹھا کرے, اور پھر ہم مل کے ایک طاقت بنے. اللہ جانتا ہے, اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھو میرے پیارے بھائیوں. آج بھی تم دنیا کے اوپر چھا سکتے ہو. اللہ کا وعدہ ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بن جاؤ تم سر بلند ہو گئے, تمہارا راج ہوگا میرے بھائیوں. اللہ کی بات سچی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں, ہمارے اندر فرقہ بندی ہیں. ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو پکارتے ہیں. کوئی یا علی مدد کہتا ہے, کوئی یا رسول مدد کہتا ہے, کوئی یا غوث مدد کی پکارے لگاتا ہے. یہ تعلیم انبیاء کی نہیں تھی. یہ تمہارے جو قرآن ہمارے, یہ اس کی تعلیم نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.